ایک بات جو اس پہ تعریف ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ آ کر اپنی شکست تسلیم کر لی ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں، اور یہ مانا ہے کہ تاریخی فتح ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ آئی ہوپ یہ اس طرح کی جمہوری روایات ہمیشہ الیکشنز کے بعد ہم دیکھا کریں، لیکن بہرحال کاشف صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این مان چکی ہے کہ اب ان کا سی ایم اگر بالکل بائی دا بک چلیں تو حمزہ صاحب سی ایم نہیں رہتے۔ وہ اور بات ہے آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، آپ نے کوئی ادھر سے بندے توڑ کے کوئی اگر ایک ہوچ پوچ بنانا ہے، بٹ اٹس اے ویری فار فیچڈ اپروچ۔ اب یہ کرنا آسان بلکہ ناممکن ہی ہے۔ دیکھیں اب ان حالات کے بعد، ان نتائج کے بعد، اور یہ پنجاب کے بار بار ہم کہہ رہے ہیں یہ پنجاب ہے، پنجاب میں نون لیگ کو ایسی شکست شاید 2002 میں وہ بھی کافی تھی، وہ مشرف دور تھا، وہ ایک علیحدہ وہ کانورسیشن اور کہانی علیحدہ۔ اس طرح کے الیکشن میں جب وہ سٹنگ گورنمنٹ ہے اور وہ اتنی اوور ویلمنگ شکست ان کو اگر ہوئی ہو تو کون اپنی سیٹ یہاں سے چھوڑ کر اس طرف جائے گا؟ کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ پریلوڈ ٹو الیکشنز اگر آپ اس کو کہیں، ہم پہلے سیگمنٹس میں بھی بات کر رہے تھے، اگر تحریک انصاف اس الیکشن کو اس طرح جیتتی ہے تو یہ ہوا پھر چل پڑے گی کہ انوینسبلٹی ختم ہو جائے گی مسلم لیگ میں۔ چودراہٹ کا لفظ نے استعمال کیا تھا کہ پنجاب کی چودراہٹ چیلنج ہو گئی نا آج، اس وقت آج چیلنج ہو گئی، اور وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا کہ مسلم لیگ نون اور پنجاب سنونیمس ہیں کہ یہ دونوں ان کو ہرانا بڑا مشکل کام ہے۔ 6 مہینے پہلے ویسے سوچا تھا آپ نے، کیونکہ 6 مہینے پہلے تو لوگ کہتے تھے پی ایم ایل این کی ایک سیٹ پہ 20 لوگ ٹکٹ کے لیے موجود ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی مریم نواز کا آپ کو وہ جملہ یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے۔ راجہ ریاض سے پوچھ لیں ذرا، اگر ہم ان کو لائن پہ لے سکیں کہ وہ بھی پی ایم ایل این کا ٹکٹ چاہتے تھے، کیا اب بھی وہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ چاہتے ہیں؟ اب بھی کیا وہ پی ایم ایل این کا ٹکٹ چاہتے ہیں؟ 22 کو کاؤنٹ ہونا ہے نا، 22 تاریخ کو، تو ایک آپ اس کا مطلب دیکھیں اگر ہم یوں کریں 173 تھا نا نمبر اپوزیشن اتحاد کا، پی ٹی آئی کا 163 + 10 = 173، 17 ملائیں اس میں تو یہ بن گیا 190 اور 190 ختم 186 چاہیے۔ وہی کہہ رہا ہوں، تب یہ ہو جائے گا 22 کو کاؤنٹ ہو جائے گا، پھر حلف ہو جائے گا۔ یہ تو رن آف الیکشن بھی آپ 20 بندے توڑنے پڑیں گے رن آف الیکشن کے لیے بھی، بہت اگر آپ فرض کریں کو گھسیٹ گھساٹ کے بندے توڑ پھوڑ کے کسی کو ادھر کر کے ادھر کر کے بنا بھی لیں، لیجٹمیسی ختم ہو گئی ہے ان کی۔ اس طرح کا الیکشن ہارنے کے بعد دیکھیں دس واز اے، بار بار کہہ رہے تھے یہ عام ضمنی الیکشن نہیں ہے، دس از اے منی الیکشن۔ اس کے بعد لیجٹمیسی دیکھیں، ایک ہوتا ہے آڈ الیکشن ادھر ہو گیا، آڈ الیکشن ضمنی الیکشن ادھر ہو گیا، ہوتے ہیں الیکشنز، لیکن حالات کے مطابق پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ ہر جگہ ضمنی الیکشن ہار رہے تھے۔ وہ ایک الیکشن ہارتے تھے پھر بات شروع ہو جاتی تھی آپ ان پاپولر ہیں، پاپولر ہیں، پاپولر، آپ کا ووٹ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ اس کے اوپر پنجاب یہ راؤٹ ون اٹس اے راؤٹ، ایبسولوٹلی آئی ایگری ود دیٹ۔ دوسرا اس کے اوپر مستقبل پنجاب کا اور وفاقی حکومت کا رائڈ کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے۔ اگر نون یہ پوزیشن نون کی ہوتی تو آج یہ بحث ہو رہی ہوتی کہ تحریک انصاف کیا کس وجہ سے الیکشن مانگ رہی ہے۔ صحیح، اب اس کو چینج کر دیں کہ اب کیا لیجٹمیسی ہے اس گورنمنٹ کی رہنے کی، کہ آپ ایک تو جس طریقے سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ گئی، آپ پنجاب کے الیکشن میں 17 سیٹیں ہارے ہیں اپنے اسٹرانگ ہولڈز کے اندر۔ اب آپ کو الیکشن کرانا پڑے گا۔ اب عمران خان کی ڈیمانڈ کے اندر وزن 2000 کلو بڑھ گیا ہے۔ ناؤ ہیل کم آؤٹ، رات کو تقریر کریں گے یا جو بات چل رہی ہے کہ شاید وہ خطاب کریں گے اور وہ کہیں گے دیکھیں یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے وہ، لیکن نوئنگ خان صاحب وہ کریں گے، کر لیں گے، نوئنگ خان صاحب وہ کریں گے کہ بھائی اس میں کوئی نہ کوئی یک طرفہ الیکشن کہہ سکتے ہیں۔ بالکل یک طرفہ اور یک طرفہ الیکشن۔ 17 نشستیں ایک نشست دی تھی اب تک ایک۔ ویسے 22 تاریخ ابھی دور ہے، 22 تاریخ تک میرے خیال میں وہ کافی فیصلے جو ہے نا ہو چکے ہوں گے۔ آپ کے خیال میں خود وہ ریزائن پر پی ایم ایل این نے فیصلہ کرنا ہے نا، ابھی یہ تو پی ایم ایل این نے فیصلہ کرنا ہے، وہ کسی اور زرداری نے صاحب فیصلہ نہیں کرنا کرنے ہے۔ دیں گے۔ زرداری صاحب نے پہلے روک لیا تھا، لیکن اب کس بنیاد پر یہ چلے گئی؟ مجھے وہ بنیاد بتائیں جس کے تحت کیونکہ وہ پنجاب پہ بینک کر رہے تھے نا، پی ایم ایل این کی پنجاب میں مقبولیت پہ بینک کر رہے تھے۔ نہیں سر فریق دیکھیں، اب تو فیصلہ سیاسی ہو گیا۔ اگر کوئی ان کو کہے بھی کہ نہیں آپ نے ریزائن نہیں کرنا، کس بنیاد پہ کہیں گے؟ جی اب تو ان کے پاس بھی لیجٹمیسی نہیں رہی نا، انہوں نے کہنا ہے کہ بھی اجے تک کیتا کیوں نہیں جائے۔ ہاں کہ نظام، اب وہ بھی جا کے کہیں گے کہ سر رائٹنگ از آن دا وال، وہ جو ہوتا تھا آئی ایم سوری سر، اب یہ کہیں نہ کہیں جا کے پرائم منسٹر کو کہا جائے گا آئی ایم سوری سر اب الیکشنز کا ٹائم آ گیا۔ پی ڈی ایم گاٹ گریڈی، جس وقت خان صاحب نے ایک بیچ کا رستہ دیا تھا کہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے، آئی تھنک وہ بہت گولڈن چانس تھا۔ اس میں پی ایم ایل این نے بھی بڑا اپنا نقصان کیا، اور جو ایک قانونی ٹرموائل میں 3 مہینے سے ملک کو گھمایا ہوا ہے خاص طور پہ پنجاب کو، اور جس طرح سے یہ ایکسپوز جو سیاسی قوتیں بھی ہوئی ہیں، اگر جو آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ چلے جائیں الیکشن میں چلی جاتی تو شاید
تھوڑی بہت اپنی عزت جو ہے وہ بچا لیتی، لیکن کیونکہ سازش اتنی Expose بڑی نہیں پکائی ہوئی گئی نا۔ تھی، اتنے مہینوں سے اس سازش پہ کام ہو رہا تھا. آصف زرداری صاحب نے جو ان کو کہا، انہوں نے کہا ہاں جی میری بات چیت ہو گئی ہے، ایسے کر کے حکومت کا ہم نے تختہ الٹنا ہے، ساتھ بیرونی ایلیمنٹ، ساتھ اندرونی ایلیمنٹ، چلو جی کہ اس وقت اگر نون لیگ اپنے اوریجنل پہ کھڑی ہوتی تو آج ان کا یہ والا حال نہ ہوتا. پی ڈی ایم لالچ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہم حکومت بدلیں گے، انہوں نے کہا کہ جی بلکہ ہم ہمارے ساتھ اب وہ قوتیں مل گئی ہیں جو کہ عمران خان کو جو الزام لگاتے تھے لے کے آئی ہیں. عمران خان تو اب 4 مہینے میں اس کی سیاست دفن، اور ابھی پچھلے ہفتے تک لوگ یہ کہے تھے جی اگلے 4 مہینے میں پی ٹی آئی کی سیاست دفن کر دیں گے. یہ دعوے کر رہے تھے، وہ تکبر کے ساتھ دعوے کر رہے تھے کہ جی 4 مہینے میں عمران خان کی سیاست 26 آج سال یہ میں پہلے جنازہ پارٹی کاٹ رہے ٹوٹے تھے، گی، پھر آج فارورڈ یہ بلاک کاٹ رہے بنے تھے، گا، پھر اس کے بعد وہ آج کا کہہ رہے تھے کہ آج جنازہ نکل سر وہ جائے کہتے گا تھے پارٹی توڑیں گے، پھر فارورڈ بلاک بنے گا، پھر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، راجہ ریاض صاحب لیڈر آف اپوزیشن بنیں گے، وہ اس کو جوائن کریں گے، یہ پارلیمنٹ ہم 1.5 سال چلا، یہی باتیں ہو رہی لاسٹ ہیں بھی پلان یہ وہ جب آپ اس طرح کے اندازوں میں عوام کو باہر رکھتے ہیں نا اور محلاتی سازشوں پر گزارا کرتے ہیں تو وہ کام اچھا ایک چیز بڑی حیران کن ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے یہ ملک احمد خان صاحب یہ جو ہے نا یہ کنسیڈ کر رہے ہیں، سمبلزم دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ملک احمد خان صاحب جو ہے نا کوئی اتنا معمولی کردار نہیں ہے. معمولی کردار جی 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 لہٰذا کس کیس میں ہر حوالے سے ہر حوالے سے چینج آپریشن کے یار یعنی وہ اسٹوری تو شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ نہیں آ کھل کے بتائیں نا، ریجیم چینج آپریشن کے مین کردار تھے، ون آف دا مین کریکٹر. مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑے اینکرج بیگ تھوڑی سٹوری فٹافٹ کھینچ کے اینج کر کے لو جی وہ اینج کھینچ لیں تھوڑی سٹوری کھینچ کے چاہ آپ بتا نہیں رہے تھے کھل کے، میں نے کہا کھل کے بتایا میں ذرا ماحول بنا رہا تھا سر، میں کہہ رہا اچھا مال بناتے ملک آپ نے فوراً وہ چک لیا یار، وہ ماحول تو بنا ملک احمد خان صاحب اگر یہ کنسیڈ کر رہے ہیں، مطلب ہم یہ کنسیڈ اگر مریم اورنگزیب صاحبہ کرتی ہیں کیونکہ وہ اسپوکس پرسن ہیں، یا کوئی یار وہ عدیل راجہ سے شہباز شریف صاحب سوری شہباز شریف صاحب مجھے یاد آ گیا مریم اورنگزیب کے نام سے عدیل راجہ، وہ نکالے روئیں پٹیں، آپ کا وقت آ گیا رونے پٹنے کا، وہ شارٹ تو اچھا وہ نکلواتے ہیں، یا پھر شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، یا لندن سے کوئی بیان دے کر رہے دیا ہیں. اور تو یہ جو کنسیڈ کر لیا گیا ملک صاحب کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوں گل ود گئی ہے، نہیں تسی ٹھنڈے ہو جاؤ، مطلب انہاں کنسیڈ کر لیا تے آرٹیکل 6 کے مقدمے عمران خان پہ چلانے تھے نا، اور فواد چودھری نے کہا رسے کم پڑ جائیں گے، گلے کم پڑ جائیں گے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. اب یہ آپ چوہے صاحب اس پہ کامنٹ کریں آپ، یہ جو سگنیفیکنس آف ملک احمد خان کہ وہ کہ شہباز شریف صاحب مطلب کے کہنے ملک پہ احمد خان کس کیپیسٹی میں یہ کنسیڈ کر تو نہیں آ انہوں نے کہاں سے پوچھا ہے؟ ملک احمد خان وہ صاحب ہیں کہ جو ایک کروشل میٹنگ میں شہباز شریف صاحب کو لے کے گئے دسمبر نومبر اینڈ پچھلے سال، اور یہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، اور وہ سفید رنگ کی گاڑی تھی، کاڑی نہیں پراڈو یا لیٹ کے نہیں گئے، اور شہباز شریف صاحب پچھلی سیٹ پر لیٹ کے گئے تھے، اور اس لیے یہ بہت سارے چیزیں جو ہے نا اس کے، اور انہوں نے ملتان سے جو پریس کانفرنس کی تھی نا وہ ایک صحافی کے بارے میں، ہم سارے ملا کے پڑھتے ہیں جی سر. ان کا جو ایکسیسو ٹریولنگ ہے نا بٹوین لاہور اینڈ لندن، وہ بھی ایڈ کر لیں. ڈومیسٹک ٹریولنگ بھی کافی ہے. میں لاہور رہتا ہوں، میں راولپنڈی، آپ کو پتا ہے میں لاہور میں پڑھا ہوں، آئی لو لاہور. میں راولپنڈی کا لاہور جیت گیا نا، میں نے کل میرے نہ کرو، میں نے کل کہا تھا، میں نے دیکھیں کاشف بھائی، میں نے کل یہ کہا تھا کہ لاہور سے موومنٹ چلی ہے تو اب لاہور کی ہواؤں کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. 75 سال سے جو ہوائیں پنڈی سے چل رہی تھی، نیا پاکستان میں عمران خان اگر سلطان رائی کا رول نہ ادا کرتا تو یہ ہوائیں نہیں بدلنی تھی. یہ پاکستان کی قوم کو سلام ہے، ہر اس پاکستانی کو سلام ہے، آپ کی بات نہیں ماننی ان بزرگوں کو سلام ہے جو آج میری نکلے، اسٹوری اسپیشل پرسن جو آج ویل چیئرز پہ گئے، ہماری مائیں جو آج نکلی، یہ ان سب کو سلام ہے جو کہ آج نکلے. اور آپ کی جو ہوائیں تھی جو ہمیشہ 75 سال سے پنڈی سے چلتی تھی، ان کا رخ روکا ہے انہوں نے پنجاب میں. سلام ہے ان تمام پاکستانیوں کو، لاہور کو، ان تمام پاکستانیوں کو جو نکلے ہیں، جو کرپشن کے خلاف نکلے ہیں، جو آزاد پاکستان، خود مختار پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ پہلی فتح ہے، ابھی آگے اور بھی سارے مقام آنے، بہت ساری جنگیں بھی باقی ہیں، صرف پہلی فتح ہے. یہ ملٹری ٹرمنالوجی سے کیوں گلا کر رہے ہو؟ آئی لو لاہور کیوں میں ڈیفنس کورسپونڈنٹ 1997 تو ہے. اچھا وی آر ناٹ پارٹی ٹو یور سرمنس، نہ ادارہ
تے نہ سی. مجھے پتہ ہے، لیکن میں جو بات کرتا ہوں پاکستان اور پاکستان کی قوم کے لیے کر رہا ہوں. پاکستانی قوم کو بات سمجھ آ رہی ہے. آئی نو کہ ادارہ بھی ساتھ نہیں ہے اور باقی بھی نہیں، لیکن ادارے میں ARY یقیناً میں نہیں، وہ ادارے کی اور بات کر رہے ہیں، آپ کہاں پہ لے گئے اس کو؟ اچھا، میں بھی اسی ادارے کا کہہ رہا ہوں کہ کوئی ادارہ ساتھ نہیں ہے، وہ سارے اکٹھے رلے ہوئے تھے PDM کے ساتھ. آج انہوں نے یاد کرایا بابا سوشلزم. شیخ رشید وہ 68 میں نا، جب اب بھٹو کی اور ادھر سے ایسٹ پاکستان سے وشانی اور مجیب الرحمان اور سیاسی کفتے جو ہیں وہ انہوں نے ایوب خان کو گرا لیا آخری دن. اب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ٹو کٹ دی ڈیٹیلز. تو عدالتیں بھی اس وقت جب انصاف جو ہے نا مطلب تکڑی میں تول تول کے دیتے ہیں. کوئی راج جا رہا ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا جنہوں آرڈر چاہیے. اچھا، تو اب یہ ساری دنیا رہا ہوگی. اب یہ امان اللہ کا کیس لگ گیا. امان اللہ خان پریس سیکرٹری بعد میں گورنر کے ساتھ رہا، تو اب شیخ صاحب جو ہے نا وہ اس کا کیس پیش ہوا. میلاد بچہ جڑا ہے وہ تو ملک سے انقلاب لے آنا چاہتا ہے اور غریب لوگوں کے لیے کوئی بولے جج نے کہا آئی وانٹ ٹو سیٹ ڈیٹنو ایٹ لبرٹی. لیکن یہ شیخ صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو یہ تو ایگزیکٹلی اپوزیشن کا یعنی حکومت کا یہی کیس ہے کہ یہ لافلی گورنمنٹ جو اسٹیبلش ہے اس کو الٹا کے اور یہاں الٹ پلٹ کرنا چاہتا ہے. تو آپ کوئی اور آرگومنٹ مجھے دیں تاکہ میں اس میں آرڈر میں لکھ کے اس کو، اور کہ میرا تو یہی آرگومنٹ ہے. ان کا پھر یہ جیل چ ہی رہے گا. تو بھائی جان یہ جڑی تاڑی پالیسی ہے نا یہ اندر ہی رہے گا. اچھا، لارجر پکچر دیکھیں آج کے الیکشن میں اگین میں بار بار کہتی ہوں سیاستدانوں کو اپنی جو طاقت ہے اس پہ انحصار کرنا چاہیے ہے، ووٹ کی طاقت پہ انحصار کرنا چاہیے ہے. بھئی ادھر ادھر مت دیکھیں. آج خان صاحب نے دیکھیں جو بھی ریاستی مشینری استعمال ہوئی، طاقتیں ان کے ساتھ نہیں تھی، ہوا موافق نہیں تھی. جو بھی اس ملک میں کامیابی کے عوامل ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف جا کے الیکشن لڑا ہے نا، تو اس کا مطلب ایک کیپیسٹی کیوں نہیں انحصار کرتے. ماریا انٹرپٹ کریں گے آپ کو. یہاں پہ رزلٹ سامنے آ گیا ہے. PP 202 ساہیوال کے تمام پولنگ اسٹیشن یعنی 176 پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ. PTI کے امیدوار محمد غلام سرور نے میدان مار لیا ہے. PP 7 راولپنڈی کا نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. 130 پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ آ گیا ہے. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے محمد شبیر آوان 30,380 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ صغیر احمد 27,140 ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں. اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں مریم نواز نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی. ان کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا ہے. کہتی ہیں نون لیگ کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے چاہیے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے. مریم نواز نے لکھا سیاست میں ہار یا جیت ہوتی رہتی ہے، دل بڑا کرنا چاہیے، جہاں کمزوریاں ہیں نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. تو مریم نواز کا ٹویٹ بھی سامنے آ گیا ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ نون لیگ کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنے چاہیے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. براہ راست یہ چلیں گے آپ کو لاہور، جہاں پر حماد اظہر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو پہلے بھی غیر قانونی حکم نہیں ماننا چاہیے تھا اس حکومت کا، اور اب حمزہ شہباز کی جعلی حکومت ختم ہو چکی ہے. نہ صرف حمزہ شہباز کی جعلی حکومت ختم ہوئی ہے، نہ صرف حمزہ شہباز کی جعلی حکومت عملی طور پر پنجاب میں آج ختم ہو چکی ہے، بلکہ یہ مسلط شدہ لائی گئی حکومت وفاق میں یہ بھی آج اپنا تمام جو تھوڑی بہت ان کی حیثیت تھی وہ کھو چکی. میرے دوستو ساتھیوں، آج دیہاتوں میں چاہے ساہیوال کے دیہات ہو، ملتان کے دیہات ہو یا
गढ़ी शऊ हो, धर्मपुरा हो, शाहजमाल हो, बक्कर हो, आज हर जगह से एक आवाज आई है, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरे दोस्तों साथियों, इंशाअल्लाह ताला हम एक नए पाकिस्तान के करीब हैं और इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ ही देर बाद, 1 घंटे बाद हमारे कायद इमरान खान हमसे खिताब करेंगे। आखिर में ताज़े तहसीन पेश करता हूं। शहबाज गिल आज भी हिरासत में है, इस वक्त भी हिरासत में है। हमारे लोगों को पंजाब में दाखिल नहीं होने दिया इन जालिमों ने, लेकिन ये सारे रास्ते खुलने वाले हैं। और मेरे दोस्तों साथियों, अनकरीब इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान बदलने वाला है। मैं आज अपने उम्मीदवारों से ये कहूंगा कि जब तक खत्मी नतीजा नहीं आ जाता, चाहे 14 घंटे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर बैठना पड़े, वो और हमारे वकला वहां पे मौजूद रहे, तमाम वोटिंग के रिकॉर्ड की हिफाजत करें और इंशाअल्लाह ताला हम अब कायद इमरान खान साहब के खिताब का इंतजार करते हैं। आखिर में मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं कारकुनों को। पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने इतनी मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चलाई, इतनी आप सब पे बर्बरियत हुई, आप सब पे पर्चे कटे, आप सब पे टेयर गैसिंग हुई, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। और हम आखिर में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने ना सिर्फ के हम पे बल्कि हम सब पे करम भी किया और अवाम के दिल मोड़े एक ऐसे रास्ते की तरफ जो रास्ता खुददारी का और आज़ादी का रास्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब आपके साथ शेयर करेंगे पीपी 127 झंग के 100 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनका नतीजा आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महर मोहम्मद नवाज 39,181 वोट लेकर आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के महर मोहम्मद असलम 24,750 वोट लेकर दूसरे नंबर। नतीजा आप देख रहे हैं, यह है जनाब झंग का पीपी 127 का। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यहां से लीड कर रहे हैं, 39,181 वोट हैं। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट यहां पर पीछे हैं। तो अभी मजीद नताइज आना बाकी हैं, लेकिन ये 100 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी बल्ला आगे है और शेर पीछे है। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर असद उमर इस वक्त खिताब कर रहे हैं। सीट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुकी हैं और कई जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मराइल के अंदर हैं। तो इस वक्त ये कहना बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी भारी तादाद के अंदर कम से कम 16 और हो सकता है 17 सीट्स भी तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह जीतेगी। ये साथ कहते हुए मुझे ये कहना ज़रूरी है कि इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत और नीयत होती है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो हमें अल्लाह ताला के सामने सर झुकाना चाहिए कि ये उसने कामयाबी तहरीक इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान की कौम को कामयाबी मिल रही है। क्योंकि ये जो सारी पिछले 3 महीने से सिलसिला चल रहा है, मैं कई दफ़ा ये पहले बात कर चुका हूँ कि ये कोई अब सियासी जद्दोजहद नहीं हो रही, ये तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद नहीं हो रही, ये एक संग मील है एक जद्दोजहद का कि पाकिस्तान के फैसले क्या जैसे पिछले 60-70 साल से होते आए हैं कि बंद कमरों के अंदर साजिशों के ज़रिए बैरूनी आकाओं के कहने के ऊपर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होंगे, या पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और लोगों को नज़र नहीं आ रहा, अप्रैल 9 की रात से नज़र आना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान की अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि अब उन्हें किसी सूरत में ये कबूल नहीं है कि उनके फैसले बंद कमरों के अंदर बैठकर और सौदेबाजी की बुनियाद पर किए जाएं। जो भी फैसले होने हैं, अच्छे होने हैं, बुरे होने हैं, वो पाकिस्तान की अवाम ने करने हैं। और पाकिस्तान की अवाम ने 9 तारीख से ही कहना शुरू कर दिया था
اور آج انہوں نے اپنا جمہوری حق استعمال کر کے اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک بلند آواز میں تمام پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اور دنیا میں جو طاقتیں ہیں ان کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں غلامی نامنظور۔ اب آگے کے فیصلے ہونے ہیں جی، یہاں سے آگے اب کیسے جانا ہے، ظاہر ہے پوری سیاست بدل گئی ہے اس نتیجے سے جو آج آ رہا ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے، عمران خان صاحب نے کل کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ 3 بجے تحریک انصاف کی کور کمیٹی چیئرمین عمران خان صاحب کی صدارت کے اندر ملے گی اور وہاں پر آگے لائے عمل کا فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ ضرور ابھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ امپورٹڈ حکومت بٹھائی گئی اور شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھایا گیا تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو بٹھا تو دیا گیا ہے، ان کو نہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس نے بٹھا دیا، نہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے ادھر بیٹھ کے، اور جو شدید نقصان پاکستان کو پہنچا ہے ہر لحاظ سے۔ آپ معاشی لحاظ سے دیکھیں کہ جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، پاکستان کی صحافت کو جس طریقے سے نقصان پہنچا ہے، پاکستان کی جمہوریت کمزور ہوئی ہے، یہ تمام نقصان جو ہے یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے تو سیاسی حریف ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہے یہ 2 مہینے اور ایسے کرتے رہیں تو اور ان کی سیاست جو ہے وہ غرق ہو جائے گی، لیکن پاکستان کا اس کے اندر نقصان ہے۔ شہباز شریف صاحب اب 22 جولائی کو ایک رسمی کارروائی باقی رہ گئی ہے۔ 22 جولائی کو انشاءاللہ تعالیٰ چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں پہلے ہی تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب میں تحریک انصاف اور اتحادیوں کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے۔ تو شہباز شریف تو بنیادی طور پہ اس کے بعد اسلام آباد کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں، تو یہ جو ہے اور یہ بھی وہ شہر اسلام آباد جو 2 تہائی تحریک انصاف کا ہے۔ تو میرے خیال میں میرا سیاسی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ شاید اب تحریک انصاف سے زیادہ ان کی یہ ضرورت بن گئی ہے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو لے جایا جائے، اس ہیجان سے، سیاسی ہیجان سے اور معاشی ہیجان جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس سے پاکستان کو نکالا جائے۔ لیکن خیر یہ ان کے فیصلے کرنے کے ہیں، جو ہمارا فیصلہ کرنے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا کہ کل 3 بجے کے کور کمیٹی کے اجلاس میں عمران خان صاحب اس کی صدارت کریں گے، چیئرمین پی ٹی آئی، اور اس کے بعد جو فیصلے ہیں آگے کے لائے عمل کے اس کے بعد ہمیں اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ان الیکشن میں ایکس اور وائی کا جو کردار تھا، اور کیا پنجاب کے بعد غور کرے گی؟ جی جیسے میں نے کہا نا کہ اب آپ دیکھیں، ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے جس دن سے یہ ایک رجیم چینج ہوئی ہے اور ایک غیر فطری حکومت کو معارض وجود میں لایا گیا ہے، ہم تو اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام چل ہی نہیں سکتا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا بڑا شدید نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو اب جو آج کے رزلٹس آ گئے ہیں اور جو پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اس کے بعد تو اس نظام کے چلنے کی منطق ہی کوئی نہیں بنتی۔ تو یہ بات صرف پنجاب کی نہیں ہے، سارے پاکستان کی ہے، لیکن پھر میں وہی کہوں گا اس کا حتمی فیصلہ جو ہے کہ آگے ہمارا مطالبہ کیا رکھنا ہے وہ کل چیئرمین کریں گے۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو واضح بالکل نتائج سامنے آ گئے ہیں، اس واضح نتائج کے بعد نہ کیا جائے۔ لیکن میرے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر حکومت ان کی، پولیس ان کی جو سارا دن پولیس گردی ہوتی رہی ہے، انتظامیہ ان کی، الیکشن کمیشن کے سارے فیصلے ان کے، تو وہ دھاندلی کا الزام کس پہ لگاتی؟ وہ مریم نواز شہباز شریف پہ ہی لگا سکتی تھی دھاندلی کا الزام، یا حمزہ شہباز کے اوپر، لیکن پھر بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کے اس بیان کا۔ جی پرویز الہی تو کینڈیڈیٹ ہیں، بالکل پرویز الہی کینڈیڈیٹ رہیں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ یہ ان کا کرنے کا ہے، میرا فیصلہ تو نہیں ہے مسلم لیگ نون کے فیصلے کرنے کا، لیکن ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پر میرے خیال میں جو سب سے بہتر فیصلہ ان کے لیے بنتا ہے، قوم کے لیے تو ہے ہی بہتر، جو ان کے لیے بنتا ہے، ان کو اب نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اس نظام کے اندر ان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ اس کی تردید جو ہے وہ شیخ رشید صاحب پہلے کر چکے ہیں۔
جی مجھے یہ ہمیں خبر پہنچی ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے، اور ہم اس بچے کے جو والدین ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور تعزیت بھی کرتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک ہے، کسی کی بھی اس طریقے سے حادثے کے اندر ایک انتقال ہو جانا جو ہے وہ افسوسناک ہوتا ہے، بٹ ایک نوجوان کا، ایک بچے کا ہونا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر جی ہماری جو ٹیم ہے شیخو پورہ کی، وہ ان کے پاس جائیں گے بھی اور پوری طریقے سے ان کی مدد بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہیں، میرے خیال میں خان صاحب آج شاید نہ تقریر کریں، وہ کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہی پھر وہ اس کے بعد، کیونکہ اس کے بعد فیصلے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا، جس وقت مشکل حالات ہوں تو خان صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں، وہ ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں جس وقت سب سے مشکل کے حالات ہوں۔ جب جیت ہو جاتی ہے تو خان صاحب ہمیشہ زیادہ آگے نہیں آتے ہیں۔ 2018 کا جو الیکشن تھا اس کا بھی مجھے یاد ہے، بنی گالہ میں شہباز شریف نے تقریر کی تھی، تو اس کے بعد ہم سب نے کہا، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے خان صاحب سے کہا کہ جی اب آپ جائیں، آپ بھی تقریر کریں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، سب تم جا کے کر دو۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ مشکل وقت میں آگے ہوتے ہیں۔ وعدے کیے گئے تھے کن کن حلقوں میں کہ وہ وہاں پہ آئیں گے، دوبارہ شکریہ ادا کرنے، کیا عمران خان ان حلقوں میں دوبارہ جائیں گے؟ صاحب میرا تو یہ ماننا ہے اور ہمیشہ سے ماننا رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد کے اوپر جو ہے ہمارا کوئی اندرونی مختلف رائے بھی تھی، ایک سے زیادہ رائے تھی، لیکن میری رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے، میرا پرانا فارمولہ ہے، عمران خان عوام میں، تحریک انصاف اوپر، عمران خان بنی گالہ میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بند، تحریک انصاف نیچے۔ تو میں تو جب وہ وزیر اعظم تھے میں اس وقت بھی یقین رکھتا تھا کہ عمران خان کو عوام کے اندر ہونا چاہیے۔ عمران خان کی سیاست جو ہے وہ کسی گملے میں لگے ہوئے پودے کی سیاست نہیں ہے۔ عمران خان سیاست کرتے ہیں اپنے اللہ کے ایمان کے اوپر اور اپنی عوام کی طاقت کے اوپر، اس لیے عمران خان جو ہے وہ عوام میں اچھے لگتے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کریں گے۔ نہیں بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ووٹر آج ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تھا تو اس کو پتا تھا کہ چیئرمین عمران خان نے کس کو نامزد کیا ہوا ہے، اور آپ نے بالکل کہا کہ وہ ووٹ بھی عمران خان کا ہے، وہ سپورٹر بھی عمران خان کا ہے، وہ جان بھی عمران خان پہ دیتا ہے، اس لیے عمران خان کا فیصلہ وہ دل سے قبول بھی کرتے ہیں۔ ابھی کوئی جشن کی ہم بات نہیں کریں گے، ابھی پھر واپس اوپر جانا ہے، کنٹرول روم والوں نے واپس ڈیوٹی دینی ہے، جب تک آر او کے دفتر سے حتمی رزلٹ نہیں ملتا ہم نے پیرا دینا ہے۔ اسد عمر گفتگو کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ نون لیگ کی ضرورت ہے کہ وہ اب الیکشن کا اعلان کر دیں اور اس کی طرف بڑھیں، نئے انتخابات کی طرف بڑھیں۔ شہباز شریف کو سیاسی ضرورت سمجھتے ہوئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان مشکل وقت میں آگے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آج وہ تقریر نہ کریں، جبکہ مریم نواز کے اس بیان کا جس میں انہوں نے شکست تسلیم کی ہے نون لیگ کی، اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے اسد عمر نے۔ کہتے ہیں ابھی ہم سیلیبریشن نہیں کریں گے، جب تک آر او مکمل رزلٹ نہیں دیتے ہم تب تک پہرا دیتے رہیں گے۔ اور پی پی 125 جھنگ کا رزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 131 پولنگ اسٹیشنز کا ناظرین یہ رزلٹ ہے، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے میاں محمد اعظم 55,826 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے فیصل حیات 36,271 ووٹ لے کر پیچھے ہیں۔ اور اب آپ کے ساتھ نتیجہ شیئر کریں گے پی پی 83 خوشاب کے 159 پولنگ اسٹیشنز کا۔ تحریک انصاف کے حسن ملک 42,193 ووٹ لے کر آگے۔ آزاد امیدوار آصف ملک 36,334 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ مسلم لیگ نون کے امیر حیدر 29,050 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو پی پی 83 خوشاب کے 159 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے، تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ حسن ملک 42,193 ووٹ لے کر یہاں سے لیڈ کر رہے ہیں۔ تو 159 پولنگ اسٹیشنز ہیں پی پی 83 خوشاب کے، جہاں سے تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ غیر حتمی نتیجے کے مطابق آگے ہیں۔ اب آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں ہمارے پینلسٹ ماریا میمن موجود ہیں اور وسیم بادامی۔ اوور ٹو یو۔
बहुत शुक्रिया सदफ हमें अपडेट करने के लिए। इमरान असद उमर साहब आए, उन्होंने कहा कि आज फिलहाल इमरान खान साहब तकरीर नहीं करेंगे, कल कोर कमेटी का इजलास होगा, उसके बाद अगला लाएमल दिया जाएगा। बहरहाल माजी की गलतियों से सीखते हुए इस वक्त पीटीआई ने कहा कि हम वापस अपने मॉनिटरिंग रूम के अंदर जाएंगे जब तक कि फाइनल से रिजल्ट नहीं मिल जाता, हम जो है ये ख़त्म नहीं करेंगे सेटअप। और अभी तक इसके साथ साथ आपको शहबाज गिल साहब की वो तस्वीर दिखा देते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ज़्यादा इस वक्त वायरल है। ये उनको आज दोपहर गिरफ्तार किया गया था, कहा गया था जी कि अमन आमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल इस वक्त शहबाज गिल साहब जेल में, इसको जब उन्हें मालूम होगा तो डेफिनेटली इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि जिसे कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन रही हैं इस दौरान, हुकूमत की जानिब से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बार बार आकर इलेक्शन के हवाले से क्या क्लेम्स रहे पीएमएलएन के, मरियम औरंगज़ेब साहिबा में आकर ये बताती रहीं, ज़रा आप भी सुनिए। चीखे मारे, रोए, पिट्टे, चीखे मारे, रोए, पिट्टे, चीखे मारे, रोए, पिट्टे। अभी ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी हमें अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए, लेकिन जो पूरा प्रोसेस था इस दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से भी कोशिश की जा सकती थी रियासती ताकत इस्तेमाल करने की वो की गई। आज जो गिरफ्तारियां हुई शर्मनाक वो हरकत थी, ना होता तो बेहतर था। इस इलेक्शन प्रोसेस को साफ शफाफ तरीके से सीमलेस तरीके से होने देते तो आज एटलीस्ट कुछ जो ये कौन से डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है वो बेहतर होते पीएमएलएन के। बहरहाल ठीक है, आपने रिजल्ट को तस्लीम कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ये रिवायत भी आनी चाहिए। ये बताया ना कि आप पीएमएलएन को यार पहले वो शहबाज गिल वाली इस बात में मेरा ख्याल है उस बेचारे को तो बाहर निकालते हैं और जो सारा कुछ मुक गया, दिन खत्म हो। वैसे बेचारा कैसे, मैं तो कह रहा हूं पंजाब या वहां जो आरपीओ है उसका डीजी हो गया ना, लीडर बन गया, बस और की करना है सर। आज आरपीओ डीजी खान या हालात में आईजी पंजाब मीटर डाउन हो रहा है, टेलीफोन पर लिया मीटर डाउन चलिए जी, है। कोशिश करते ऐसे हैं टाइम पे वैसे बुलाएं उनको। ख्वाहिश तो ये होगी कि वो बनीगाला में हो या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सारी तरीके इंसाफ इकट्ठी है। यानी इट्स अ बिग डे फॉर तरीके इंसाफ, इतना बड़ा दिन है तरीके क्या इंसाफ के लिए। तमाशा बनाया हुआ है। लीडर बना दिया ना, उन्हें ये लीडर नहीं है बना कि दिया साबिक वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ स्टाफ है और उसको वहाँ एक हवालात में बंद किया हुआ है, किसी खोती नु हाथ लाया है वो। ये तो कौन सा जुर्म किया उसने, कत्ल कराया कोई? हमने यहाँ तो कत्ल आपने सर पर बिठाए हुए हैं। अभी उनको आईजी पंजाब को मिलाए टेलीफोन पर, या वो आरपीओ जो है वहां मैं पूछा कि तुम्हारा क्या लगाया हुआ है, कोई शर्म या होती है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ। और जिनके तुम बन के नौकर चाकर जो है लोगों पर इंतकामी कार्रवाई कर, वो तो आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन हालात और वाक़यात के बाद ऑन फोन मैं आईजी साहब, यार आप आईजी साहब को मिलाएं फोन। चौधरी साहब कह रहे हैं आप आईजी साहब को और उनको कहते कि चौधरी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे लिख के भेजा कि मैं नहीं होने दूंगा, तो ये क्या हो रहा है? आईजी पंजाब ने तो उसको जस्टिफाई तो किया। कराए ना आए फिर चले प्रोड्यूसर ट्राई साहब कर रहे कह हैं रहे हैं सर। हम कोशिश कर रहे हैं सर, उन्होंने आपकी जो बराह रास्त डायरेक्ट क्या बात तमाशा करेंगे। है? इलेक्शन कमीशन ने जस्टिफाई किया है कि ये ये इलेक्शन कमीशन खुदा है, मतलब उनको फिर फिर वो इलेक्शन चिड़ी वो सानू ओदियां सुनियां पैंदियां 1960 तो इंज हो रहा है। लेकिन बहरहाल बड़ा मैंने बहुत ब्रेक बहुत समझाया, नहीं, वैसे मैं कमाल ब्रेक है आपकी। समझाया, वैसे अरशद कमाल ऑन किया है बेस नहीं शहबाज बनेगा। गिल की गिरफ्तार की, कोई लॉजिक कुछ I know, अजीब और लेकिन गरीब बहुत- बट यार अब कमाल है। हालात के मुताबिक आप इन फैसले भी बदलते हैं। अब मुझे नहीं पता इन ये जो दफात लगी है इस पे शख्सी जमानत पे कौन छोड़ा सी जा ऐसी सकता है, है, नहीं कोई छोड़ा जा ऐसी नहीं होती जिसकी नहीं वो पुलिस के जस्टिस पास मान- वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के पास माम इख्तियारात हैं, वो तो बहुत हो गया। अब आपने उसको बंद कर दिया, आपका ख्याल था कि हम आयन इंडस दिखा सकते हैं, अब आप इलेक्शन हार गए, बहुत निकालें बहुत उसको। गरूर था, बहुत रौनक थी। 1.5 महीने में मैं देखा मारा पीटा भी। 25 वाली तारीख को मुझे लोगों को वो डंडे बयानात बरसाए। सुन के सब ज्यादा तकलीफ हमारे आओ राणा सनाउल्लाह है ना, बहुत रौनक, बहुत ये क्या रौनक। करना चाह रहे थे आप? जब आप धरने के लिए आओगे तो हमारे पास राणा सनाउल्लाह है ना। आई मीन आपका ख्याल है राणा सनाउल्लाह किसी को फेंकता नहीं? आपके पास सरकारी इदारे जिसको कोई भी आके होम मिनिस्टर इस्तेमाल कर सकता है, जिसके पास कुर्सी जिसके होगी पास भाई, कुर्सी होगी वो इस्तेमाल वो उसे करेगा। सलाम करेंगे कल ना। आपकी जगह जब आप सड़कों पे होंगे, इधर आ रहे होंगे और ये बैठे होंगे, कहेंगे हमारे पास भी कोई है ना, किसी को भी फवाद चौधरी है या शेख यार रशीद ये है, आओ तो फवाद सही चौधरी जरा। साहब को लेन लाइन पर क्या आप क्या कर रहे हैं भाई उसको रिहा कराने के लिए?
चलें। और तमाशा लगा हुआ है। बुतला जो हैं, अरशद आप इनके शरीफ सिर्फ बुतला जो तकरीरें हैं, करके हमें मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, एप्लीकेशन लेके जाएंगे जी ये पॉलिटिकल प्रिजनर है जिसको रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, और शहबाज गिल का कसूर क्या है कि इज लॉयल टू इमरान खान, तो इमरान खान का जो भी वफादार होगा उसे आपने हवालात में डालना है। आपके सामने पहले नतीजे आ गए, ये बंद करें जो तमाशा आपने अभी लगाया हुआ है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, बोगस FIRs करनी है, लोगों को उठाना है, जेलों में डालना है, और ब्लैक मेलिंग के सिलसिले जो शुरू किए हैं ये बंद होने चाहिए सारे। आवाम ने पहला आपको बता दिया है कि आवाम का मूड इस वक्त क्या है। अब मजीद आवाम को मत टेस्ट करें और आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें चलाएं। कोई भी शख्स जाके शख्सी जमानत देके मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, हाई कोर्ट चले जाएं, SHO DSP शख्सी जमानत ले सकता है। कुछ दफा तो ऐसी है जिसके कोई ऐसी नहीं है जिसकी कोई जमानत नहीं ली और नक्शे अमन को तो वैसे ही रात को छोड़ देते हैं अगर नक्शे अमन का केस हो तो। आई एम सरप्राइज्ड कि, और मैं इसलिए नहीं कह रहा था ये शहबाज गिल हो, ये राना सनाउल्लाह साहब पर केसेस हो तो उसमें हम कहते हैं कि किस किस्म के केसेस बना रहे हैं। अब आप जबकि फोन बंद करके बैठ गए हैं, ज़ाहिर है हो सकता है सरकार के वो जो इदारे हैं वो भी इंस्ट्रक्शंस के लिए किसी देख रहे होंगे कि सर जान दइए कि ना जान दइए, और आपके फोन बंद होंगे क्योंकि ज़ाहिर है इस टाइम पे नोबडी वांट्स टू टॉक। ये जो अरशद शरीफ और खावर गुमन हमारी जान खा गए हैं, इनको पूछे असल इनको पकड़ना था तो वो मॉडल टाउन के मजलूमों, उन बेगना लोगों, उनको हामला खवातीन, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनको जो लहूलुहान दिन के उजाले में 100 बंदों को गोलियां मारी, कई 14 मार दिए, उसमें पकड़े इनको। वैसे चौधरी साहब मैं एक बात बताऊं, क्या जो भी अरशद साहब बात कर रहे थे, जो चौधरी साहब को नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं कि अब सर सॉरी बात शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ क्या उन्होंने क्या करना है शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए। जो आज पंजाब से पहला नतीजा आया है इस पे आप क्या कहेंगे और अवाम ने क्या साबित किया है? देखिए, एक तो ये है कि देहातों में भी इमरान खान की कई इलाकों में, मशरकी पंजाब, ये जो जनूबी पंजाब है, जहाँ के ये तासर दिया जा रहा था कि इमरान खान अर्बन एरिया या GT रोड में उसकी बात ज़्यादा सुनी जाती है। एक तो ये बयानिया गया, दूसरा ये है कि ये बहुत बड़ी एक फतह है, और जिन लोगों का ये ख्याल था कि शायद हुकूमत की जो सरपरस्ती होगी उसमें लोग किसी धौंस में आ जाएंगे, वो धौंस नहीं हुई, और मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने भी बेहतर रोल अदा किया, कोई मुदाखलत नहीं हुई, और आवाम ने अपने वोट का फैसला इमरान खान के हक में दिया। खुद इमरान खान ने बहुत मेहनत की, जितनी मेहनत इमरान खान ने की, मेरा ख्याल है इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट इस जीत का, बल्कि सारा जाता ही उन्हें, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी मेहनत की, और पाकिस्तान को सारी दुनिया में एक दफ़ा फिर ये उजागर करा दिया कि जीत अवाम की होती है, और अवाम आज जीतते हैं दोबारा। शेख साहब, आप बड़े अरसे से आप नून की पॉलिटिक्स भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सियासत भी देख रहे हैं, आपको लगता है सिस्टम सस्टेन कर पाएगा ये निज़ाम, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट? देखें, जनरल इलेक्शन तो मरकज में अब कराने पड़ेंगे। कल कहते हैं कोर कमेटी की मीटिंग है, अभी तक तो मैंने असद उमर को सुना है आपके प्रोग्राम में के, और मुल्क को इलेक्शन की तरफ, जनरल इलेक्शन की तरफ जाना होगा, और ये सारे मामलात जो हैं इमरान खान को एक वाज़ेह एक्सिक्यूटिव के साथ आना होगा, और अवाम को इस वक्त वो मकबूल तरीन लीडर है, और उसकी बात जो है सारे अवाम में सुनती आ रही है और घर घर में दाखिल हो चुकी है। तो ये बेस्ट टाइम है तहरीक इंसाफ के लिए कि वो। शेख साहब, आपका खान साहब से कोई राब्ता वगैरह हुआ? नहीं, कल होगा इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ कोई राब्ता वगैरह हुआ? नंबर भी ब्लॉक किया था खान साहब ने। दूसरी तरफ भी कोई राब्ता हुआ? मैं तो नंबर खुला ही रखता हूँ, नहीं मैं उसके तो फोन ही चोरी कर दिए थे जालिमों ने सियालकोट में। शेख साहब, आपका शरकपुरी साहब से भी राब्ता हुआ कि नहीं? आपने उनके साथ भी? नहीं, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, खुदा ना करे कि मैं ऐसी बात करूँ, वो मुअज़्ज़ज़ इंसान है, दीनी शख्सियत है, मैं कभी दीनी शख्सियतों के एहतराम में फर्क नहीं डालता। शेख साहब, वज़ीर दाखिला भी रहे, शहबाज गिल अभी तक हवालात में बंद है, तो उसे PTI की जो लीगल टीम है छुड़वा सकती है, या IG साहब छुट जाएगा जी? अब तो क्या होता है जी, हमारे पे आप देखें ना, हर थाने में इन्होंने मुकदमे के, हम वहाँ सऊदी अरब में मौजूद भी नहीं थे, ये पागल थे, बेवकूफ थे, हमने 3.5 साल में किसी एक शख्स पे मुकदमा नहीं बनाया, इन्होंने 3 महीने में किसी को माफ नहीं किया, उन्होंने अरशद को भी माफ नहीं किया। बेचारी बहनें जो पोतियों वाली और किसी तल्लक ही कोई नहीं, उन घरों में भी रेड किए। सो ये अकल के अंधे थे, और सियासी तौर पर इन्होंने बहुत बड़ी हमाकत की इमरान खान को हटाकर, और इनका सारा जो मैं समझता हूँ
کہ آصف زرداری نے ان کو لکشمی چوک کی سیاسی قبر میں دھکا دیا اور ان کی سیاست کو غرق کر دیا، لاہور میں کھو بیٹھے ہی ہے۔ اچھا ویسے شیخ صاحب زرداری صاحب کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں سیاسی طور پہ اگر دیکھیں، کیونکہ انہوں نے گیم تو بڑی کھیلی تھی، اب لگ رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ آپ نے بہت اہم بات کی ہے گمن صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کی سیاست پاکستان میں آج بدل گئی ہے، ساری مڈل ایسٹ کی سیاست بدل گئی ہے، کیونکہ اس ہفتے 10 دنوں میں مڈل ایسٹ میں بھی بڑی سیاست ہو رہی تھی پاکستان کے بارے میں، لیکن یہ انتظار تھا کہ 17 تاریخ کو کیا ہوتا ہے، اور 17 تاریخ کو عوام نے فیصلہ عمران خان کے حق میں دے دیا۔ سو اس لیے پاکستان میں جو لوگ اثر انداز ہونا چاہتے تھے ان کے اثر انداز ہونے میں فرق پڑے گا، اور عمران خان کے فیصلے کو تقویت ملے گی، اور اس کی مقبولیت اور اس کا جہانگیر ہونا اور اس کا سارے عالم اسلام میں مقبول ہونا اور بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ یقین ہے کہ اب یہ اگلے 3-4 مہینوں میں پاکستان جا رہا ہے الیکشن کی طرف؟ میں تو اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں، جو میں تو بہت پہلے سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ 45 دن اہم ہیں، اور 15 جولائی سے لے کے 30 اگست تک بہت اہم فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے جن کا ابھی ٹیلی ویژن میں شکریہ ادا کیا کہ جی وہ بھی انہوں نے اچھا رول میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے براہ راست بھی ان کا شکریہ ادا کیا، ڈائریکٹلی بھی مطلب؟ نہیں، ڈائریکٹلی جب ضرورت پڑی تو کر لوں گا، ابھی تو مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا اور کسی نے مداخلت نہیں کی۔ شیخ صاحب آپ کا نمبر انہوں نے بھی بلاک کر دیا ہے؟ نہیں خان صاحب کی طرف سے جا نہیں، خدا نہ کرے، میرا خان صاحب کی طرف سے جا دیکھیں شیخ صاحب نے کل پیغام میں کہہ دیا تھا کہ جی سائڈ پہ رہیں، ہم اپنا گیم کھیل لیتے ہیں، الیکشن ہم کھیل ہی لیں گے، تو پھر شیخ صاحب کا میرے خیال میں میسج آپ نے کل کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا موقع ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ غیر جانبدار ہے شیخ صاحب، اور میرا صحیح بیان تھا، ثابت کر دیا۔ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو عزت ملی ہے، جہاں ان کو ان کے غلط فیصلوں سے نقصان پہنچے وہاں ان پر تنقید کرنی چاہیے، جہاں ان کے فیصلوں سے ان کو عزت ملے اور عوام میں خوشی کی لہر چلے تو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ناانصافی ہوگی کہ آج پھر الیکشن پہ دیکھیں، اگر آج خدا نخواستہ یہ الیکشن کا رزلٹ وہ ہوتا جو کہ رانا ثناء اللہ 16 اور 4 کہہ رہا تھا، آپ کے پروگرام میں کہہ رہا تھا، آپ وہ نکالیں نا، کلپ دکھائیں ذرا ARY والے، کہ 16 اور 4 وہ کہہ رہا تھا، وہ جو الٹ ہوا ہے، اور اگر یہ الٹ ہوتا تو اس کے کیا ریئیکشن ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا فیئر الیکشن ہوا ہے، ملک آگے کی طرف جائے گا، ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے، کوئی عسکری ادارہ انوالو نہیں ہوا ہے الیکشن میں، اور سب سے زیادہ فکر مجھے رینجرز کی تھی، مجھے زیادہ فکر اس کی تھی کیونکہ اس نے 25 تاریخ کو اس کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں تھی اسلام آباد میں۔ سو بہتر الیکشن ہوئے ہیں، آگے بڑھنا چاہیے، مل بیٹھ کے اب الیکشن کی ڈیٹ طے کرنی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں اچھا کردار ادا کیا، تو آج کے اس الیکشن کے بعد فاصلے ذرا کم ہوں گے؟ سوری چوئی صاحب نے سوال کرنا ہے، فاصلے کم ہوں گے ذرا؟ نہیں کم ہوئے تو کم ہونے چاہیے۔ چوئی صاحب سوال شیر رشید احمد صاحب، ضرورت کیا ان کا آپ کی یہ سوال پوچھیں، عوامیت، آپ کی سیاستی مہارت، یو آر این اتھارٹی آن پاکستانی پالیٹکس۔ ہیونگ سیڈ دس، آپ کو آج ایک تو کریڈٹ دینا پڑے گا چیف جسٹس پاکستان کو اور اداروں کو کہ اب تک اس وقت تک ایک بندے کی بھی نقصیر نہیں پھوٹی، اور یہ جتنا خیال تھا کہ یہ جو اسلحے جمع کر رہے ہیں کچھ لوگ، اس کے نتیجے میں خون خرابہ ہوگا، تو الحمدللہ پیسفل الیکشن ہوئے، بہت اچھی بات ہوئی، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ نمبر 2، یہ جس حد تک انہوں نے منصوبے بنائے ہوئے تھے ان کو ناکام بنایا اداروں نے، اس کو ایکنالج کرنا چاہیے۔ لیکن اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس وقت، اگر انہوں نے اور کوئی موشکافیاں قانونی یا اور چکر کسی زرداری صاحب کے کہنے میں آ کے، یا کوئی لنڈن پلان کے تحت یا چیچو کے ملیہ پلان کے تحت کر دیا، تو ایک ہی راستہ ہے، الیکشن کرائے جائیں، آج کی طرح فری فیئر امپارشل رزلٹ آئیں اور سب قبول کریں، اور جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہے ان کے گلے میں رسا ڈالا جائے۔ پرسوں لوٹ مار والوں کا فیصلہ کورٹ میں ہو جائے گا، نیب میں کیس لگا ہوا ہے، پرسوں 19 تاریخ کو بھی اہم دن ہے، نیب کی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں فل بینچ بنا، اور میں اوورسیز پاکستانی کے ووٹروں کے لیے بھی پرسوں جا رہا ہوں، اور کیونکہ نیب میں عمران خان صاحب جا چکے تھے اس لیے اوورسیز کو ووٹوں کا حق دلانے کے لیے پرسوں میں اب وزٹ کروں گا۔ حالات ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہیں، صرف یہ ہے
کہ اب ہمیں ایک الیکشن کی تاریخ کے لیے ایک باہمی مشاورت سے طے کرنی چاہیے اور آپس میں تلخیوں کی بجائے ایک جنرل الیکشن جو یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ طے کرنی چاہیے. قومی اسمبلی کے یا ساری اسمبلیوں کے؟ میں تو قومی اسمبلی کی بات کروں گا جی, باقی تو جب پی ٹی آئی کی کل میٹنگ ہوگی 3 بجے اس میں فیصلہ کروں گا, میں اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ سے مشورہ مانگا گیا, کیا کہیں گے؟ ساروں کے الیکشن ہونے چاہیے یا صرف قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے؟ صرف قومی اسمبلی کے. کیوں شیخ صاحب؟ میرا مطلب ہے ڈاکہ وہاں ڈلا ہے, ہمارے لوگوں کے ووٹوں کو وہاں خریدا گیا ہے, باقی تو الیکشن ہو گیا ہے اور ٹھیک ہو گیا. سر لیکن 1 سال رہ گیا اسمبلی میں, اتنی بڑی ایکسرسائز 2 دفعہ کیسے ہو سکتی؟ سر ایکسرسائز تو یہ بھی ایکسرسائز ہی تھی, اتنی بڑی ایکسرسائز میں نے اپنی زندگی میں 70 سال کی عمر میں اتنی بڑی ٹینشن کی ایکسرسائز نہیں دیکھی جو آج کے دن. تو واٹ از رانگ؟ آئینی طور پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. قدغن نہیں ہے, لیکن عموماً پاکستان جاپان میں ہر دوسرے سال ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا ہے, حالانکہ وہاں پرائم منسٹر بھی مارا گیا. وہ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اس میں زرداری صاحب بھی ویسے شیخ صاحب صاحب تو خوش ہو جائیں گے اگر شہباز شریف صاحب یہ کہیں کل کو جی میں بالکل میں نیچے اترتا ہوں اور خان صاحب واپس آئیں سنبھالیں اور پھر کیسے سنبھالیں؟ خان صاحب تو ریزائن کر چکے ہیں, حکومت واپس کیسے چلائیں اور چلیں. نہیں ابھی تک ایکسیپٹ نہیں نہ ہوئے, ابھی تک ان کی ختم ہو گیا, آپ ماضی میں رہ رہے ہیں, آگے کی بات کریں. خاور گمن بڑی غلطی اور بیوقوفی ہوگی اگر طریق انصاف نے اس کو ایکسیپٹ کیا, کیونکہ یہ ویو لے کر ان کو الیکشن میں جانا چاہیے اور 5 سال کا مینڈیٹ لینا چاہیے. 1 سال کا کو لیں گے وہ مینڈیٹ؟ ٹھیک بات ہے, باسی ٹھیک کہہ رہا ہے. اور آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے یہ ان کے متھے لگنی چاہیے. آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ ان کے متھے لگنی چاہیے. اور عباسی ٹھیک کہہ رہا ہے, عباسی کے کہنے میں وزن ہے کہ ہمیں اکثریت رائے, ایک بڑی اکثریت عمران خان کو ملنی چاہیے تاکہ پھر ہم کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں تو جناب ہمارے پاس طاقت نہیں تھی یا یہ نہیں تھا. تو میرے خیال میں سب سے خوش آئند بات یہ ہوگی. تو بہانے کہ شیخ صاحب تسی بھی کافی اچھے ہو. نہیں ظاہر ہے, میں چوئی صاحب تھوڑے کو ہی سیکھا ہے. شیخ صاحب ویسے شیخ صاحب یہ بڑا زبردست منظر نامہ ہے کہ کے پی اور پنجاب کے اندر حکومت آپ لوگوں کی ہو اور باقی ملک کے اندر نیشنل اسمبلی کے الیکشن کروا دیے جائیں. دیکھیں میں ابھی اس کا جواب نہیں دے سکتا کور کمیٹی کی میٹنگ سے پہلے. میری ڈیلی ووٹ ہے, میں ایسی کسی مشکل میں چلے بہت شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ تھے. ریزلٹس کی طرف ہم کراچی جائیں گے. ٹھیک ہے ماریا, اس وقت ہمارے پاس پی پی 83 خوشاب کے تمام 215 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حسن ملک نے میدان مار لیا ہے. حسن ملک نے 48,475 ووٹ حاصل کیے, جبکہ آزاد امیدوار محمد آصف ملک نے 41,742 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو پی پی 83 خوشاب کے تمام 215 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار حسن ملک نے یہاں سے میدان مار لیا ہے. حسن ملک نے 48,475 ووٹ حاصل کیے. اس طریقے سے یہ سیٹ نام ہو گئی ہے تحریک انصاف کے. خوشاب پی پی 83 کے تمام 215 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ, تحریک انصاف نے یہ سیٹ اپنے نام کر لی ہے اور بلہ یہاں سے جیت گیا ہے. تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ حسن ملک نے 48,475 ووٹ حاصل کیے. دوسرے نمبر پر یہاں سے آزاد امیدوار تھے محمد آصف ملک, جنہوں نے 41,752 ووٹ حاصل کیے. اور پی پی 7 راولپنڈی کی بات کریں تو 158 پولنگ اسٹیشنز ہیں جن کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ